کہ اللہ نے فرمایا کہ 10 آیت تو چھوڑ دو، ان کے اندر اتنی بھی صلاحیت نہیں ہے کہ قرآن حکیم جیسی ایک آیت یہ پیش کر دیں۔ ہم حامل شریعت توحید اپنا نعرہ۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں کفار مکہ نے بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء کو اس کے لیے تیار کیا، بڑے بڑے اکابر جو ادبا تھے، جو شعراء تھے، ان کو تیار کیا کہ نبی جیسا کلام سناتا ہے ویسا کلام پیش کر دو، اسے مات دیں گے۔ چنانچہ عبداللہ ابن مقفع کا تذکرہ آتا ہے کہ لوگوں نے تیار کیا، کہا کہ تم تو بڑے پڑھے لکھے ہو، زبان پہ دسترس ہے، قادر الکلام انسان ہو، تمہاری زبان بڑی شیریں ہوتی ہے، تم گفتگو بڑی مؤثر کرتے ہو، ایسا کرو کہ قرآن کے مقابلے میں کوئی چیز تیار کر دو، تمہاری صلاحیت کے ہم قائل ہیں، تم فصاحت اور بلاغت کے امام ہو، عرب کے گرد و نواح میں تمہاری زبان دانی کے تذکرے سنے جاتے ہیں۔ وہ آدمی تیار ہوا، کہا کہ ہاں بالکل میں قرآن کے مقابل تیار کر دوں گا۔ لوگوں سے کہا کہ ایسا کرو، کسی خاص کمرے کا انتظام کرو، اس کمرے میں بیٹھوں گا، کوئی آدمی مجھے ڈسٹرب نہیں کرے گا، میں ایک تخلیقی ذہن کا آدمی ہوں، اس میں بیٹھ کر کے قرآن کے مقابل تیار کروں گا، رسول کائنات کو رسوا کر دوں گا۔ لوگوں کے کہنے پہ عبداللہ ابن مقفع تیار ہوا، فصاحت و بلاغت کا امام جانے جانے والا شخص، زبان دانی پہ عبور، گفتگو ایسا کرتا کہ لوگ اس کے سحر میں بہتے چلے جاتے، الفاظ ایسے یوں نکالتا جیسے شعراء اور بڑے بڑے ادبا نکالتے ہیں۔ کہا جاتا ہے ان البیان لسحرا، زبان کے اندر جادوئی صلاحیت ہوا کرتی ہے۔ شعراء کو دیکھیں، ادبا کو دیکھیں، غلط غلط قسم کے افسانوی باتیں بھی اس انداز میں پیش کرتا ہے کہ آدمی اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ عرب کے لوگوں نے جس شخص کا انتخاب کیا تھا کہ قرآن کے مقابل تیار کرنے کے لیے ایک روم کا انتظام کیا گیا، عبداللہ ابن مقفع اس کے اندر بیٹھتا ہے۔ کئی دن گزر گئے، رات بھر بیٹھ کر کے سوچ رہا ہے کہ قرآن کے مقابل کوئی چیز تیار کر دوں۔ ایک کاغذ پہ لکھتا، داغتا، صفحات کے صفحات سیاہ کرتا چلا جاتا، پھاڑ کے پھر زمین پہ پھینک دیتا۔ بالآخر لوگ جس دن کی تاریخ متعین کی گئی، لوگ دوڑے ہوئے آئے کہ آج تو عبداللہ ابن مقفع نے ایسا کلام تیار کیا ہوگا کہ نبی کونین کو رسوائی ملے گی۔ دوڑے ہوئے آئے، کہا کہ دکھاؤ دکھاؤ کیسا کلام تم نے قرآن حکیم کے بالمقابل تیار کیا ہے۔ عبداللہ ابن مقفع چہرہ بنا ہوا، نگاہیں جھکی ہوئی، پورا بدن، پورے کمرے کو لوگوں نے دیکھا کہ پورے کمرے کے اندر کاغذ کے ٹکڑے بکھرے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کیا؟ عبداللہ ابن مقفع نے کہا قسم رب ذوالجلال کی، تم لوگ کہتے ہو کہ یہ قرآن انسان کا کلام ہے، یہ محمد کا کلام ہے۔ عبداللہ ابن مقفع نے کہا اس روئے زمین پر رہنے والا کوئی انسان بھی قرآن کے مقابل تیار نہیں کر سکتا۔ قرآن تو ایسا کلام ہے جس کے اندر عجیب و غریب قسم کی کیفیت ہے، جو سنے پڑھا لکھا باشعور آدمی اس کے اوپر رقت طاری ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ۔ کہہ دیجئے ان لوگوں سے پورے قرآن کی بات تو چھوڑ دو، 10 آیت صرف قرآن کے مقابل تیار کر کے دکھا دو۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ 10 آیت تو چھوڑ دو، ان کے اندر اتنی بھی صلاحیت نہیں ہے کہ قرآن حکیم جیسی ایک آیت یہ پیش کر دیں۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف۔ آج قرآن حکیم کی آیتوں کو دل پہ اتارنے کی ضرورت ہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے قرآن حکیم کی آیت اور ان کے احکامات اور زبان دانی اور برتنے کے لہجے اور اسلوب کو دیکھ کر سر خم کر دیا۔ بڑے بڑے زبان دانی کے امام لوگوں نے اپنی ہاتھ تسلیم کر لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ لاکھ کوشش کر لے لیکن قرآن کے مقابل پیش نہیں کر سکتے۔